ہمارے ایک دوست کچھ سال پہلے جاپان گئے اور وہاں پر جا کر اپنا جاب کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی رہائش ٹوکیو میں تھی اور وہ ٹوکیو سے ٹرین کے ذریعے اپنے کام پر جاتے تھے۔ ان کو ٹوکیو سے 15 منٹ کا سفر درکار ہوتا تھا اس ٹرین کے ذریعے جہاں پہ وہ کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ 15 منٹ کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو ان کا مطلوبہ اسٹیشن نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی تو وہ یہ سمجھ گئے کہ وہ کسی غلط ٹرین پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب نیکسٹ اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اسی کے کیبن میں ایک نوجوان جاپانی لڑکا کھڑا تھا۔ اب وہ اس نوجوان لڑکے سے اپنے مطلوبہ اسٹیشن کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جاپانی نہیں آتی تھی اور اس لڑکے کو انگلش سمجھ نہیں آتی تھی۔ فوراً ہی ان کے ذہن نے کام کیا، انہوں نے اپنے پاس سے کاغذ نکالا اور اس کے اوپر اپنے مطلوبہ اسٹیشن کا نام لکھ کر اس لڑکے کے حوالے کیا۔ اسی دوران ٹرین چلنے لگی تو جب جو ہی اس لڑکے نے اس مطلوبہ اسٹیشن کا نام پڑھا اس کاغذ کے اوپر، تو وہ ٹرین کی زنجیر اس لڑکے نے فوراً کھینچی، گاڑی رک گئی اور وہ لڑکا ان کو ساتھ لے کر ٹرین سے نیچے اتر آیا اور ان کے ساتھ چلتا ہوا اور ٹرین کے دوسری سائڈ پہ گیا جہاں پہ ایک دوسری ٹرین موجود تھی۔ وہ لڑکا انہی کے ساتھ اس ٹرین میں سوار ہو گیا اور اسی دوران نہ ان سے اس لڑکے نے کوئی بات کی کیونکہ اس کو تو انگلش سمجھ نہیں آتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ کوئی بات کی، کوئی اس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کیونکہ ان کو جاپانی نہیں آتی تھی۔ وہ لڑکا ان کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گیا اور اس کو جو مطلوبہ اسٹیشن تھا وہاں پر پہنچ کر اس لڑکے نے ان کو وہاں پر اترنے کو کہا۔ جو ہی یہ اترے تو وہ لڑکا ان کو چھوڑ کر واپس اپنی دوسری ٹرین کی طرف چلا گیا جہاں پر اس نے اپنی جگہ پہ جانا تھا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست نے ایک اور واقعہ وہاں کا سنایا کہ سڑک پر وہ جا رہے تھے کہ دو گاڑیوں کی دو کاروں کی آپس میں ٹکر ہو گئی اور اس ٹکر کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کا نقصان ہو گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ دونوں جو ڈرائیور ہیں، دونوں جو کار چلانے والے نوجوان تھے، وہ دونوں اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے، وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرے نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس طرح کے مزاج کو تعمیری مزاج کہتے ہیں، اور یہ تعمیری مزاج جن قوموں کے اندر ہوتا ہے وہ بہت جلد ترقی کرتی ہیں اور دوسروں کو اپنا مطیع بنا لیتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے مزاج کے اندر خوش اخلاقی رکھتے ہیں، دوسروں کی بے لوث مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، جو لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا جان لیتے ہیں، وہ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چاہے جائے کہ ہم کسی کو اس طرح ٹرین پر جا کر چھوڑ کے آئیں اپنے مطلوبہ اسٹیشن پر، ہم اس کو وہیں پر کھڑے یا تو سمجھائیں گے ہی نہیں یا سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اپنا وقت بچائیں گے اور اس اگلے بندے کو پریشانی کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ قومیں دوسروں کے لیے اپنا وقت قربان کرتی ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے ملک میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی گاڑی کی ٹکر ہو جائے، تو وہ وہیں پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جھگڑوں کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو ہوتا ہے، اور وہاں بہت سارے تماشائی جو بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی وجہ پہ وہاں پہ کھڑے اس تماشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ ان کی یہ کوشش ہو کہ ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کرائی جائے۔ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو ہم نے دیکھا کہ دور لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ جی وجہ کیا بنی، تو وجہ یہ بنی کہ دو گاڑیوں کے درمیان آپس میں تھوڑی سی معمولی سی
सी टक्कर हुई और उस टक्कर के नतीजे में दोनों गाड़ियां उन्होंने सड़क के ऊपर खड़ी कर दी। नतीजा क्या निकला कि एक तरफ भी गाड़ियों की लाइन लग गई और दूसरी तरफ भी गाड़ियों की लाइन लग गई, और ना तो इनकी इस वहाँ पे खड़े होने से उनका मसला सॉल्व हुआ और उसके साथ ही जो बाकी लोग थे वो उस रश के अंदर फंसकर उनके वक्त का भी नुकसान हुआ। तो ये कौमें अपने वक्त को बचाती हैं, अपने वक्त को अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके सीखती हैं। जो लोग अपनी गलती को मान लेते हैं तो वो यकीनन अपना वक्त भी बचाते हैं और बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। ऐसी मिसालों से हमें सबक सीखना चाहिए और अपने आप को ऐसे कामों से दूर रखना चाहिए जिसमें हमारा वक्त भी ज़ाया हो और दूसरे लोगों का भी वक्त ज़ाया हो। और ना सिर्फ ये वक्त हमारा वक्त ज़ाया होता है बल्कि ये पूरी सोसाइटी का वक्त ज़ाया होता है, पूरे मुआशरे का वक्त ज़ाया होता है और बिलाखिर हमारी पूरी कौम, हमारे मुल्क का वक्त ज़ाया होता है। हमारा एक एक लम्हा, हमारा एक एक सेकंड जो है वो इस कौम की अमानत है और इस कौम की बेहतरी के लिए ख़र्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो वक्त हमारे बच्चों का भी ज़ाया हो रहा होता है, वो वक्त हमारी कौम का भी ज़ाया हो रहा होता है और हमारी नस्लों का भी ज़ाया हो रहा होता है। हमें इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि हम किसी की मदद को पहुँचें, किसी की मदद करें और बग़ैर किसी लालच के मदद करें। और जब हमें किसी से कोई इख्तिलाफ़ हो तो हम अपने उस इख्तिलाफ़ को मानने की कोशिश करें, हम अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें।